ہزاروں واقعات صحابہ کرام. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علاج بتایا گیا. عربوں میں رواج تھا اس علاج کا، آج بھی ہے، کہ جسم سے جو فاسد بگڑا ہوا خون ہو اس کو نکال دیا جائے. تو یہ بہت سی بیماریوں کا علاج مانا جاتا تھا اور مانا جاتا ہے. چنانچہ وہ علاج آپ نے اپنا کرایا اور اس مخصوص طریقے پر اس خون کو نکالا گیا آپ کے جسم مبارک. پیالے میں وہ خون تھا. حضرت طلحہ کو آپ نے دیکھا اور کہا طلحہ یہ ذرا لے جاؤ، اور لے جا کر اس کو کسی ایسی جگہ دبا دو جس کی وجہ سے اس کے اوپر کسی کا پیر نہ پڑے، کوئی جانور وغیرہ نہ گزرے. اس کو کسی جگہ محفوظ جگہ پر دبا دو. وہ لے گئے. تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر اللہ تعالیٰ نے کیسے حقیقت کو کھول دیا. آپ نے فرمایا طلحہ اخالک قد شربتہ، مجھے دل میں ایسا خیال آ رہا ہے. نہیں، پہلے پوچھا طلحہ ما فعلت به، تم نے اس خون کے ساتھ کیا کیا؟ تو حضرت طلحہ بولے آپ کی ہدایت کے مطابق میں نے اس کو ایسی جگہ پر محفوظ کر دیا جس کے بعد کوئی جانور وغیرہ کی قدم نہیں پڑیں گے، کوئی بے ادبی نہیں ہو. اصل بات پوری کھولی نہیں ڈر کے مارے. لیکن اللہ کے رسول پر اللہ تعالیٰ نے اس محبت، اس عاشق کے اس عاشقانہ ادا کو منکشف کر دیا. تو آپ نے پوچھا اخالک قد شربتہ، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ تم نے وہ خون پی لیا. حضرت طلحہ نے سر جھکایا، گھبرائے آپ کہ میں نے بغیر پوچھے کوئی کام کیا، ایسا نہ ہو کہ مجھے ڈانٹ پڑ جائے اور میں نے غلط کیا ہو. تو طلحہ بولے صدقت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کا خیال بالکل درست ہے، میں نے واقعی پی لی. اب حضور نے مسکراتے ہوئے کہا طلحہ ایک بات بتاؤ، تم نے کس نیت سے کیا، کیا سوچ کر یہ کام کیا؟ حضرت طلحہ عشرہ مبشرہ میں وہ 10 صحابہ جن کے بارے میں حضور نے زندگی میں بتایا کہ یہ جنتی ہیں، اس کے باوجود حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں جب باہر نکلا تو میرے دل میں ایک تمنا نے مجھے بے چین کر دیا، اور میں نے اپنے اللہ سے کہا کہ اللہ، زندگی میں تو رحمت دو عالم کا اختیار تھا، انہوں نے مجھے اپنے قدموں سے لگائے رکھا اور اپنا خادم بنا لیا. آخرت میں ان کے ساتھ رہنے کے میرے کوئی امکانات تو ہیں نہیں، وہ کہاں میں کہاں، میرے تو مغفرت تک کے لالے پڑے ہوئے ہیں. میں نے اللہ سے کہا کہ اللہ، میں ایک کام کرتا ہوں، آپ کے محبوب کے خون کو اپنے جسم میں داخل کرتا ہوں، شاید اس کے توفیل آپ میرے گناہوں کو معاف کرنے کا فیصلہ کر دیں کہ میں اس جسم کو جہنم میں کیسے بھیجوں جس جسم میں میرے محبوب کے خون کا کچھ حصہ ہے. آج تو یہ حالت ہے کہ یہ واقعہ اگر سنایا جائے تو سینکڑوں لال بجکڑ اس پر پوچھیں گے کہ یہ کیا بات ہے، خون کا پینا جائز ہے کیا خون پاک تھا؟ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی تشریح میں اور اس واقعے کی تشریح میں قلم توڑ دیا. امام نووی اتنے بڑے محدث گزرے ہیں، صدیوں میں کہیں ایسے عالم حدیث پیدا ہوا کرتے ہیں. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے جس مسلمان کو محمد الرسول اللہ کے جسم کے کسی بھی حصے سے، چاہے وہ ناک ہو، چاہے وہ بلغم ہو، چاہے وہ خون ہو، چاہے وہ پسینہ ہو، جس مسلمان کو اس کی برکت اور شفا اور اس کے ذریعے سے مغفرت کا یقین نہ ہو، اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا. باب ما جاء فی الاستشفاء بثوب رسول اللہ، صحیح مسلم میں باب قائم کیا گیا. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے کہ اس باب میں وہ حدیثیں بیان کی جائیں گی جن حدیثوں میں ثابت کیا جائے گا کہ محمد رسول اللہ کے جسم کے پہنے ہوئے کپڑے جب پانی میں دھو کر اس کا پانی ہم لوگ صحابہ پیا کرتے تھے تو ہم کو بیماریوں سے نجات ملا کرتی تھی. یہ تھی ان مسلمانوں کی عادت جن کو ذات محمد سے محبت تھی. ذات سے محبت کوئی اور چیز ہوا کرتی. آج مغرب زدہ جو اسلام
جو ماڈرن اسلام چل رہا ہے اور جو مغرب سے شکست کھایا ہوا اسلام چل رہا ہے، جس میں نہ ذکر کی زمزمے ہیں، نہ عشق و محبت کی نورانیت ہے، نہ داعیانہ عزم اور ہمت اور جرت ہے، شکست خوردگی ہے، پسپائی ہے، اور تہذیب سے بالکل ہتھیار ڈال کر گویا تہذیب سے شکست کھا جانا، وہ تو اس کے تو خلق کی نہیں اترتی یہ بات. اور اس کے نتیجے میں یہ حالت ہو گئی کہ اب علماء ان باتوں کو بیان کرتے ہوئے ہچکچانے لگے. ان باتوں کو امت کے سامنے کہنا روک دیا کہ کہیں لوگ اشکال نہ کریں، کہیں لوگ شک نہ کریں. میں پھر عرض کرتا ہوں